بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر محبت سمجھداری رنگ لائی۔ ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکرٹری بنی جس کا نام لیلا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ آفیسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ برے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے۔ اب اس کے دماغ میں وہ لڑکی ہر وقت سمائی رہتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کر لوں۔ لڑکی کی خواہش یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو، پھر میں شادی کروں گی۔ چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیاں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا۔ بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ اب بیوی پریشان ہے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ یہ تو اتنا اچھا خاوند تھا کہ اچانک کیا میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئی۔ چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نیت ہی بھری تھی، یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دے دوں اور اس کے بدلے نئی چنچلی خوبصورت لڑکی میری بیوی بن جائے۔ چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا، دیکھو ہماری زندگی کے 25 سال کتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ شوہر نے کہا اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں۔ اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی، مگر خاوند کے دماغ میں تو کچھ اور ہی شیطانیت بھری تھی۔ اس نے کہا دیکھو مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اس خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خاوند نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال بہت ہے، میں تمہیں گھر بھی دیتا ہوں اور تمہیں گاڑی بھی دیتا ہوں اور اتنا مہینہ خرچہ بھی تمہارے طے کر دوں گا، تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان بچوں کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیاں بھرے دن گزاروں۔ بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اچھا میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا مہینہ خرچہ چاہیے، نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھرا 1 مہینہ دے دو اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جیسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی۔ تو ابتدائی دنوں میں خاوند نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، 1 مہینہ اس کو محبت دوں، پیار دوں اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ خاوند نے اس کے ساتھ عہد کر لیا۔ اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اس سے کہا دیکھو جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسا بات کرتے تھے، میں بھی ایسے بات کرتی تھی، لہٰذا ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے۔ خاوند نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں محبت کا اظہار کیا، ملاپ کیا، باتیں کی اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اسی طرح وقت فارغ کر لیا۔ جب کچھ دن گزرے تو خاوند نے یہ دیکھا کہ یہ بیوی 25 سال پہلے میرے پاس آئی تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنی اسمارٹ تھی، کتنی اچھی تھی، اب 25 سال کے بعد یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی، صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی، کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریض بھی بن گئی، اب معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیچاری جب اکیلی رہیں گے تو خاوند کے بغیر اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ دونوں کا قریب وقت گزرا تھا تو خاوند نے ایسا سوچنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور یہی سوچتا کہ نہیں میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن قریب رہنے سے محبت بڑھتی گئی، اپنائیت ہوتی رہی، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو،
اس کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مہینہ پورا آخری دن بیوی یہ امید کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا۔ اس گھر میں آج میرا آخری دن ہے، لیکن اللہ کی شان آخری دن شوہر کی طرف سے پھولوں کا گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خاوند کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح محبت بھرا یہ مہینہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی آپ کے ساتھ اسی طرح محبت سے گزاروں گا۔ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔